مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کثرت سے عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے ذکر کرنے والی، کثرت سے روزے رکھنے والی اور کثرت سے لوگوں کی مدد کرنے والی اور بہت بڑی سخاوت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ تھا، اور اسی دن ان کے پاس ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بورے بھر کر ہدیہ بھیجا، جو 1,80,000 کی مالیت تھی۔ وہ اسی وقت تقسیم کرنے بیٹھ گئیں اور تھوڑی دیر میں تمام ختم کر دیا۔ جب شام ہوئی تو 1 درہم بھی پاس موجود نہ تھا۔ افطار کے وقت اپنی باندھی سے فرمایا کہ افطاری لاؤ، چنانچہ وہ زیتون کا تیل اور روٹی لے کر وہیں ایک عورت زرع موجود تھی، اس کا بھی روزہ تھا۔ اس نے کہا کہ آج جو آپ نے مال تقسیم کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا آپ اپنے لیے رکھ لیتی 1 درہم، کہ اس کے 1 درہم کے عوض آپ گوشت منگا لیتی، جسے افطاری میں ہم کھا لیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ اس کے علاوہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باقی ازواج مطہرات کے اوپر کچھ چیزوں میں فضیلت حاصل ہے۔ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل حدیث شریف اسماء و رجال کی کتابوں میں لکھے ہیں، اور ان کے شاگرد حضرت مسروق تابعی ان کے واسطے سے جب کوئی حدیث سنتے تو یوں فرماتے، یعنی مجھے روایت کی سچ بولنے والی صدیق کی بیٹی نے، جو اللہ کے حبیب کی پیاری تھیں۔ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 10 چیزوں کے ذریعے فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جبرائیل امین میری تصویر لے کر نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دوسری چیز، میرے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور فضیلت یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی عورت میرے علاوہ آپ کے نکاح میں آئی جس کے ماں باپ دونوں نے ہجرت کی ہو، یعنی ایسی کوئی بھی عورت نہیں آئی جن کے ماں باپ نے دونوں نے ہجرت کی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سے میری بارات نازل کی، اور 5ویں نمبر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں وحی آ جاتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوتی تھی، میں اور آپ ایک ہی برتن سے ساتھ بیٹھ کر کپڑا باندھ کر غسل کرتے تھے۔ آپ نماز تہجد پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کے سامنے لمبی لیٹی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ میری گردن اور گود کے درمیان تھے، اور میرا باری کا دن تھا، اور میرے ہی گھر میں مدفون ہوئے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 10 چیزوں میں فضیلت ذکر کی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات
بروز منگل کی شب 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ان کا سن وفات 57 ہجری بھی ہے۔ مرض الوفات میں جو لوگ مزاج پرسی کو آتے اور بشارت دیتے آخرت کے حساب کے ڈر سے، تو فرماتی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں کسی جنگل کی گھاس ہوتی۔ اسی زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، ان کے خصائل و مناقب ذکر کیے تو فرمایا، اے ابن عباس رہنے دو، اس ذات کی قسم ہے، اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ پسند کرتی ہوں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہو جانے پر حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ عائشہ کے لیے جنت واجب ہے، سبحان اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ خدا ان پر رحم کرے، وہ اپنے باپ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وفات کے قریب انہوں نے وصیت فرمائی کہ میں رات ہی کو دفن کر دی جاؤں، چنانچہ نماز وتر کے بعد جنت البقیع میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دفن کے بعد ان کے حقیقی بھانجے حضرت عبداللہ اور عروہ اور ان کے بھائی کے بیٹے اور قاسم اور عبداللہ بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بھائی کے بیٹے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضوان اللہ عنہم اجمعین نے قبر میں اترے اور ان کو دفنایا، رضی اللہ عنہا ورضاہا۔ تو یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور ان کے کچھ فضائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔